انتظار کی گھڑیاں ختم، مہمان خصوصی کو زحمت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا استاد کامل ہونے کے ساتھ ساتھ میدان خطابت کا بے باک خطیب بھی ہے، ایسی مزین ہستی کا دیدار ہم سب کے لیے باعث ثواب ہے۔ دوستو، اس پرفتن دور میں اسلاف کے مشن کو آگے بڑھانے والا الحمدللہ آج ہم سب کے درمیان جلوہ افروز ہے، جس نے دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر مار کر روحانی سلطنت کا تاج پہنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان کی عزت کا راز ظاہری اقتدار میں نہیں ہے، بلکہ وہ گدڑی پہن کر بھی دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ امیر شہر ہم سے مت الجھ تاریخ کہتی ہے، امیر شہر ہم سے مت الجھ تاریخ کہتی ہے، فقیری بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں کہیں بھی مہمان خصوصی کا نورانی بیان ہوتا ہے، شمع ایما کے پروانے دور دراز کا سفر طے کر کے حضرت کے خطاب سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد ہے مقرر شیریں بیاں، مقرر بے مثال، مبلغ اسلام، متکلم اسلام، عالم ربانی حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب قاسمی نقشبندی، استاذ مدرسہ شاہی مراد آباد، حضرت کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں، یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة، وعفة في طعمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صدر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ خواتین، کافی دیر سے عشاء بعد سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ آپ کی بڑی قربانی ہے۔ ہم تو آ کے تھوڑی دیر ہم نے آرام بھی کر لی ہے، لیکن آپ لوگ جوں کے توں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور اس میں بھی کوئی ذرہ برابر شک نہیں کہ آپ اخلاص کے ساتھ سننے آئے۔ ہم سنانے والوں میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی اور نیت ہو سکتی ہے، آپ سننے والوں کے اخلاص میں کوئی بھی نقطہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ سننے آئے ہیں کہ دین کی بات ملے گی، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آپ دعا کریں ہم کہنے والوں میں بھی اللہ اخلاص پیدا کر دے۔ اور سچی بات ہے، بڑا ڈر بھی لگتا ہے، چونکہ حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بول کے بارے میں پوچھے گا یہ کیوں بولا تھا، یہ جو میں بول رہا ہوں قیامت میں مجھ سے سوال ہونا ہے، یہ تو نے کیوں بولا تھا، مقصد تیرا کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بول کا اگر اللہ سوال کر لے گا تو جواب دے پانا بہت مشکل ہے۔ ریکارڈ تو سب ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو بے حساب کتاب جنت میں پہنچا دے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں 4 باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں۔ اگر وقت نے اجازت دی انہی 4 باتوں کو بیان کروں گا۔ آپ حضرات اگر شوق سے ذوق سے سنیں گے، وقت بہت ہو چکا ہے، کوشش کروں گا کم وقت میں بات پوری ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 باتوں کی اہمیت بتلاتے ہوئے یوں فرمایا کہ اگر تجھے 4 باتیں نصیب ہو جائیں اور تیری عادت بن جائیں تو دنیا کی کوئی نعمت نہ ملے کچھ نقصان نہیں ہے۔ اگر 4 باتیں، 4 عادتیں، 4 خصلتیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں، دنیا کچھ نہ ملے کچھ نہیں گیا۔ 4 4 باتیں جب تیرے اندر ہوں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کوئی حرج نہیں دنیا اگر تمہیں نہیں ملی۔ کون سی 4 باتیں ہیں؟ پہلی بات آپ نے فرمائی حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس امانت کو جیسا حکم ہے ویسا ادا کرنا۔ ہم لوگ امانت سمجھتے ہیں کسی نے پیسہ رکھا جوں کا توں اسے واپس کر دو، یہ امانت کی حفاظت ہے۔ یہ بھی امانت کی حفاظت ہے، لیکن یہی امانت کی حفاظت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت تنوع ہے، بہت سے اس کے شعبے ہیں۔ تو امانت، ہمارا پورا وجود اللہ کی امانت ہے، ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال اللہ کی امانت ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ اگر میں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہوں تو یہ امانت کی حفاظت ہے، اور مرضی مولا کے خلاف استعمال کر رہا ہوں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اب اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا، یہ پورا جسم امانت ہے، اسی لیے آپ چاہیں میں اپنے ہاتھ کو کاٹ دوں، نہیں کاٹ سکتے، حرام ہے کاٹنا۔ آپ کہیں میرا ہاتھ ہے، نہیں میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اسی لیے اس کا کاٹنا حرام ہے۔ آپ چاہیں میں اپنی کڈنی فروخت کر دوں، نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ اللہ کی ہے، ہماری ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کا امین بنایا ہے، مالک نہیں بنایا ہے۔ تو پورا وجود امانت ہے۔ اب اگر ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو یہ امانت کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اگر صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے اور ناشکری بھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں کیا ہیں؟ ایک بیش بہا نعمت، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کسی نابینا سے آپ پوچھیں جا کے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، وہ بتائے گا آپ کو، وہ بڑے درد سے کہے گا آپ کے لیے تو رات رات ہوتی ہے، میرے لیے تو دن بھی رات ہے۔ میری تو تمنا ہے
کاش ایک بار مجھے آنکھیں ملیں، میں اپنے ان والدین کا تو دیدار کر لوں جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس سے پوچھیں جب وہ ٹھوکر کھاتا ہوا آگے جاتا ہے، کہیں لڑکتا ہے، کہیں گرتا ہے، کہیں کیچڑ اس کے پیر میں لگتا ہے، راستہ اسے کراس کرنا ہو تو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ بتائے گا آنکھ کی امانت کتنی بڑی ہے، یہ آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ہمیں چونکہ ملی ہوئی ہے اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ضائع ہو جائے کسی کی آنکھ تو پوچھو، رو رو کے اس کا حشر ہو جائے گا کہ اللہ نے ہماری نعمت کو چھین لیا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، آج صبح ان کے گھر گیا تھا میں ناشتہ کرنے، تو ان کے نواسے کی پیدائشی طور پر بینائی نہیں ہے، پیدائشی طور پر، تو ان کی بیٹی ہر وقت روتی ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، میرے شوہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میرا بچہ کچھ نہیں دیکھتا۔ جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کو بینائی دے دے، اے اللہ اس کو بینائی دے دے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ان آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے تو یقیناً ہم نے نعمت کی بھی ناقدری کی اور امانت میں ہم نے زبردست خیانت کی ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جعلت لک عینین وجعلت لہما غطاء، بندے میں نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں اور ان کا پردہ دیا ہے، فَإِذَا عَرَضَ عَلَيْكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَاطْبِقْ عَلَيْهِمَا الْغِطَاء، جب تیرے سامنے وہ چیز آ جائے جو میں نے حرام کی ہے تو پردے کو ڈال لیا کر، اور جو حلال چیزیں میں نے کی ہیں ان کو دیکھا کر۔ کیا ہم یہ حق ادا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے جو حرام چیزیں، کوئی صورت کوئی مورت آتی ہے، ہم اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں، اپنی نگاہ کو ہم بچاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یاد رکھو جو کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے۔ ایمان والوں کے کہنے میں عورتیں بھی آ گئی تھیں، اور ہر جگہ یہی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، مردوں کے ساتھ عورتیں، لیکن یہاں پر اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کے لیے الگ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، ایمان والی عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ذہن میں آتا ہے اور تصور اور سوچ لوگوں کی یہی ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھیں، عورت جس کو چاہے دیکھتی پھرے۔ مردوں کا عورتوں کو دیکھنا تو حرام ہے، پر عورتیں اگر مردوں کو دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اور عورتیں اس میں بڑی ماہر ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان چلا جائے بچ نہیں سکتا کہ دیکھ نہ لیں، بچ نہیں سکتا۔ بازار میں جا رہی ہیں تو اب ہر ایک پر نظر پڑ رہی ہے، ارے جیسے مرد کا دیکھنا تمہیں حرام ہے، تمہارا بھی مردوں کو دیکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت سودا اور ایک اور زوجہ محترمہ ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، نابینا صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا، ارے پردہ کرو ان سے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، ان سے پردے کا کیا مطلب؟ آقا نے کیا جواب دیا؟ افعمیا انتما، او ہو تم دونوں بھی اندھی ہو گئی ہو کیا؟ تم دونوں بھی اندھی ہو گئی، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ کیا پتہ چلا؟ جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، عورت کا مرد کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر مرد پوسٹر لگے ہوئے ان کو دیکھتا ہے اس کے لیے ناجائز ہے، عورت
جو مردوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت اس لیے کہ گناہ کی ابتدا، زنا کی ابتدا ان آنکھوں سے ہوتی ہے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر دل بگڑتا ہے، آدمی کا مزاج بگڑتا ہے اور پھر انتہا ہو جاتی ہے۔ اور آج اس دور میں اس آنکھ کے گناہ کو اتنی عمومیت حاصل ہو گئی ہے، شاید باید کوئی بچے۔ میں تو کہوں گا وہ جوان ولی ہے اس دور کا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اس دور کا ولی ہے، ورنہ اس موبائل نے بے حیا بنا دیا ہمارے جوان مردوں کو اور جوان بچیوں کو بھی بے حیا بنا دیا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت ختم ہو گئی، دل گندے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے، بے حیا بن گئی دنیا، بے حیا بن گئی ہے۔ تو یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی ہیں کہ جو چاہو اس سے دیکھتے پھرو، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا آنکھوں سے وہی دیکھا جائے، جس سے منع کیا گیا اس سے رکا جائے۔ آپ دیکھو ان آنکھوں کی بے حیائی کی وجہ سے آج کیا حشر ہوا پڑا ہے، کتنی بے حیائی ہے، الامان والحفیظ۔ بعض گھر بچے ہیں ورنہ عام طور سے گھر محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میں جہاں جا رہا ہوں ایک پیغام ضرور دیتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ مرد بھی بیٹھے ہیں، کہ جب شام ہوا کرے اللہ کے واسطے 9 بجے 10 بجے سارے گھر کے موبائل ایک جھولے میں تھیلے میں رکھو اور اس کو آپ کسی الماری میں رکھو اور تالا لگا دو، چابی اپنے قبضے میں، کہ رات میں موبائل کسی کے پاس نہیں رہے گا، کسی کے پاس نہیں۔ اپنے بچیوں کو پابند بناؤ کہ 9 بجے کے بعد جو گھر میں آئے گا تالا نہیں کھلے گا، باہر رہنا۔ یہ باہر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، چوپالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4، اور موبائل کھلا ہوا ہے، نہ معلوم کیا کیا خرافات اس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچیوں کو بچانا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، جو کم سے کم رات میں اپنے بچیوں کی تو حفاظت کر لیں۔ موبائل اس کے پاس ہے، رات میں ادھر سے میسج جا رہے ہیں، ادھر سے میسج آ رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ جب رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک یہ سب کچھ ہوگا تو فجر کی توفیق کہاں ہوگی؟ فجر کی توفیق کہاں ہوگی؟ حالانکہ یہ امت تو صبح کو رونے والی تھی، اب اسے فجر کی بھی توفیق نہیں مل رہی، فجر کی بھی توفیق نہیں مل رہی۔ تو اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے، کم سے کم شام میں سارے موبائل بند کر دو، الماری میں ایک سادہ موبائل اپنے پاس رکھو کہ ضرورت کا کوئی فون آتا ہے تو آپ رات میں اٹھا لیں، کوئی ایمرجنسی کال ہو جائے۔ کرو گے بھائی، اس کو کرو گے انشاءاللہ؟ بڑے دھیرے سے بول لیں، کرو گے نا انشاءاللہ؟ آپ نے گھروں کے موبائل بند کر دینا، رات میں رکھ دو ان کو تالے میں، تاکہ بے حیائی کم سے کم ہو سکے۔ یہ ظالم دشمن کی چال ہے ہمارے ساتھ کہ مسلمان کو بے حیا بنا دو تاکہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے۔ اس کی دعائیں قبول نہ ہو، جب یہ بے حیا بنے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بے حیائی اتنے عروج پر ہے، اتنے عروج پر ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں جگر کالونی میں، اس کے پاس میں پولیس چوکی ہے، مسلمان داروغہ تھانے دار ہے، وہ مسلمان ہے۔ ابھی 15 دن پہلے وہ ہمارے ندیم بھائی سے کہنے لگا، ندیم بھائی روزانہ 30 سے 40 کیس لڑکے لڑکیوں کے بھاگنے اور بھگانے کے آتے ہیں۔ ایک چوکی کا حال غیروں کے نہیں، اپنوں کے، کہ ان میں سے 90% اپنوں کے ہیں۔ 30 سے 40 کیس ایک چوکی کے ہیں، ایک چوکی کے۔ آپ اندازہ لگائیں بے حیائی کہاں تک پہنچ گئی، کس حد تک پہنچ گئی۔ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا اور ہم نے اس کو پر قدغن نہیں لگایا، ہمارے گھر بھی اللہ کی قسم بچ نہیں سکتے، ہمارے گھر بھی نہیں بچیں گے۔ تو اس لیے بے حیائی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے بے حیائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ کافر بے حیا ہوتے ہیں، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، مسلمان تو حیا والا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں حیا کا سبق دیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ تو ہمارے نبی نے تو ہمیں حیا سکھائی، اور آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حیا رخصت ہو جائے جو چاہے کرتا پھر۔ بے حیا ہے جو آدمی کے قدم کو روکتی ہے، حیا روکتی ہے۔ آدمی جب بے حیا ہوتا ہے تو اب کچھ بھی کر ڈالے، بے باک ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، خوف نکل جاتا ہے اس کے دل سے۔ تو اس لیے یہ آنکھ کی امانت جو اللہ نے دی ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ صحابہ نے حفاظت کی تھی، صحابہ نے حفاظت کی تھی۔ ایک صحابی کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا بادشاہ وقت نے، اور ساتھ میں ان کے جوان لڑکی کو، خوبصورت انتہائی، کھانے کے لیے سور کا گوشت، پینے کے لیے شراب، اور اس لڑکی سے کہا کہ تجھے اس بندے سے زنا کروانا ہے کیسے بھی، کیسے بھی۔ اب بند کر دیا، باہر سے تالا، لڑکا لڑکی دونوں اکیلے، دونوں جوان۔ لڑکی ادھر سے مکمل کوشش کر رہی ہے، کبھی ناچتی ہے، کبھی گاتی ہے، کبھی تھرکتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، لیکن وہ تمام کوششیں اس کی ناکام۔ تمام تیر جو ترکش کے تھے اس نے پھینک دیے، لیکن ہر تیر اسی پر الٹا لوٹا، کوئی تیر کارگر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے کہ ان صحابی کی آنکھ کا پردہ اٹھتا ہی نہیں، گردن جھکی ہوئی، اٹھتا ہی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ اب دونوں نکلے، وہ لڑکی بادشاہ کے پاس گئی اور جا کر کیا کہہ رہی ہے؟ ایھا الملک الی این ارسلتنی الی حدید او حجر او خشب لا یاکل ولا یشرب۔ او بادشاہ، مجھے کس کے پاس تو نے بھیجا؟ کسی پتھر کے پاس میں، لوہے کے پاس میں، لکڑی کے پاس میں، جو دیکھتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں۔ میں کہاں سے گناہ اس سے کرا لوں؟ کہاں سے گناہ کرا لوں؟ یہ بھی تھے، جوان تھے، یہ بھی مرد تھے، لیکن ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ ان کے سامنے نبی کی حدیث تھی کہ جو بے حیا بنے گا کل قیامت کے دن اللہ کا عذاب اس کے سامنے ہوگا۔ نبی کی حدیث تھی جو آنکھ غلط دیکھتی ہے تو کل سلائی آگ کی اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس لیے ان کی آنکھ کا پردہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو اس لیے یہ واقعات اپنے سامنے رکھو اور حیا والی زندگی گزارو، حیا والی زندگی گزارو۔ آپ یاد کیا کرو صحابہ کے واقعات کو، صحابہ کے واقعات کو، کہ ایک صحابی مدینہ آ گئے، مسلمان ہو گئے، پھر مکہ گئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو ان کا کسی عورت سے تعلق تھا پہلے، ایمان لانے سے پہلے۔ وہ عورت تنہائی میں، رات کی تنہائی میں ان کے پاس آ گئی، یہ پیچھے ہٹ رہے وہ آگے آ رہی، یہ پیچھے ہٹ رہے وہ آگے آ رہی۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے، اب تک تو تو میرے لیے آہیں بھرا کرتا تھا، میری ملاقات کا تجھے بڑا اشتیاق ہوتا تھا، پیغامات بھیجتا تھا، آج موقع ہے، تنہائی ہے، ملاقات یہاں پر ہو سکتی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے خبردار جو مجھ سے میرے آگے آئی، خبردار میرے آگے آئی، میرے ہاتھوں کو ہاتھ مت لگا دینا، یہ ہاتھ میں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں دیے۔ اب میں ان آنکھوں سے تجھے دیکھ نہیں سکتا جن آنکھوں سے میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ ہے حیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی تھی۔ ہمارے نبی حیا والے تھے، کتنی حیا ہمارے نبی میں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان اشد حیاء من امرأۃ فی خدرہا، کہ ایک دلہن جب دلہن بنائی جاتی ہے اور ڈولی میں اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس وقت اس کو کتنی حیا ہوتی ہے، جتنی حیا اس دلہن کو ہوتی ہے میرے نبی میں اس سے زیادہ حیا تھی، اس سے زیادہ حیا تھی۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں، ہم اس نبی کی امت میں ہیں، ہمارے اندر بھی حیا ہو، بے حیا ہم نہ ہو، بے حیا ہم نہ ہو، حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیٹیوں کو دیکھو ان میں کتنی حیا، فاطمہ میں دیکھو ان میں کتنی حیا، اور آپ علیہ السلام کی بیٹی رقیہ میں دیکھو ان میں کتنی حیا، دیگر بیٹیوں میں ازواج مطہرات میں دیکھو ان میں کتنی حیا ہے۔ ان کی زندگیاں ہماری مائیں بہنیں پڑھیں، ہماری مائیں بہنیں پڑھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس قدر حیا والی، کس قدر حیا والی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا، بیٹی چاند نکلا تھا تم نے دیکھا؟ ابا جی میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا بیٹی؟ پہلی کا چاند تھا۔ کہا ابا جی پہلی کا چاند عید کا خاص طور سے مرد دیکھتے ہیں، اور مردوں کی نظریں جا کر کے چاند سے ٹکراتی ہیں، وہاں مردوں کی نظریں ٹکرا رہی ہیں، میں بھی اگر دیکھوں گی میری نظر بھی چاند سے جا کے ٹکرائے گی، میں اس کو بھی حیا کے خلاف سمجھتی ہوں۔ اللہ اکبر! ہمارا تو تصور بھی نہیں ہے، ہماری تو سوچ بھی وہ نہیں ہے، لیکن جن کی زندگی میں حیا ہوتی ہے اللہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے۔ میرے جوان بھائیوں اپنے اندر حیا پیدا کرو، یوسف والی۔ یوسف علیہ السلام بھی ہیں، جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، زلیخا وہ بھی حسین ہے، خوبصورت بھی ہے، یوسف کو بلا رہی ہے، تنہائی ہے، کمرے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ قالت حیت لک، آجا آجا میں تیار ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں خوف خدا ہے، کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ نہیں ہرگز نہیں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، خدا کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یوسف بچے، بھاگے، واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑے، اللہ نے دروازے کھول دیے۔ جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بچنا نہیں چاہتا اللہ اسے نہیں بچاتا۔ اور یاد رکھنا جو جوان اپنی جوانی کو محفوظ رکھتا ہے، گناہوں کے موقع اسے ملتے ہیں پھر بھی گناہ نہیں کرتا، پکا جنتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وہ پکا جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ نبی کی حدیث نے کہا ہے، آپ نے فرمایا 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ وہ مرد جس کو کوئی عورت بلائے، ظاہر بوڑھے کو تو نہیں بلاتی، جوان کو بلائے گی، عورت بلائے، اور عورت بھی کیسی؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ذات منصب وجمال، خاندانی عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، وہ بلا رہی گناہ کے لیے، آجا میرے پاس گناہ کر۔ لیکن یہ جوان کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو جوانوں کبھی یہ بھی تو سوچا کرو قیامت کے دن مجھے بھی عرش کا سایہ ملے گا، وہ دن قیامت کا جہاں اچھوں کے چھکے چھوٹ رہے ہوں گے، نبی بھی یوں تھر تھرا رہے ہوں گے، ہر آدمی کیسے کھڑا ہوگا؟ آپ حدیث اٹھا کے دیکھو کہ انہو بجزن کے الفاظ آتے ہیں، جیسے بکری بچہ دیتی ہے تو بچہ بہت کمزور ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، ہر آدمی کی قیامت کے دن یہی کیفیت ہوگی۔ اگر کسی کے پاس میں 50 نبیوں کے برابر اعمال نامے ہیں، وہ بھی ڈر رہا ہوگا کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، یہ حشر ہوگا۔ اٹھا کے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تدنى الشمس من جماجم الناس، قیامت کے دن لوگوں کی کھوپڑیوں کے قریب یہ سورج کر دیا جائے گا۔ وتعطي الشمس حر 10 سنين يوم القیامہ، الترغیب والترہیب میں روایت ہے کہ سورج کو قیامت کے دن 10 سال کی اکٹھی گرمی اللہ دے گا، 10 سال کی اکٹھی گرمی، اور پھر سورج کیا ہے؟ بالکل کھوپڑیوں سے قریب، حتی لو مد یدہ لینالہ، اگر کوئی ہاتھ سے سورج کو چھونا چاہے گا تو چھو لے گا، اتنا قریب ہوگا۔ 10 سال کی کھٹی گرمی ہوگی، نیچے سے زمین تپ رہی ہوگی، اور ادھر سے جہنم کیا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم بھڑک رہی ہے، دہک رہی ہے، غصے میں آپے سے باہر ہو رہی ہے، فرشتے کھینچ رہے ہیں لیکن فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں ہے۔ غضب الرب یوم القیامہ لم یغضب قبل ولا بعد، اللہ آج اتنے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا، اس کے بعد بھی اتنے غصے میں اللہ نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اگر کسی کو عرش کا سایہ مل جائے، عرش کا سایہ کیا ہے؟ اللہ کا ایئر کنڈیشن، اللہ کا ایئر کنڈیشن اگر کسی کو مل جائے، اس سے بڑا ظفریاب، اس سے بڑا کامیاب، اس سے بڑا خوشبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کبھی اس کو بھی سوچ لیا کرو کہ اگر ہم اپنے نفس پر قابو کریں گے، اللہ عرش کا سایہ مجھے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بندہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے سامنے گناہ کی دعوت آ رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے، گناہ کر لو، موقع آپ کے پاس مکمل موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، آپ نے اپنی جنت کو پکا کر لیا۔ خواجہ مشکی کا واقعہ مشہور ہے، خواجہ مشکی کا واقعہ مشہور ہے کہ دلی کے اندر رہ رہے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، خوبصورت تھے، حضرت شاہ صاحب کے یہاں پڑھتے تھے، اور جو خالی وقت ہوتا تھا ایک بزاز کی دکان پر، کپڑا فروش کی دکان پر بیٹھ جاتے تھے تاکہ کچھ کھانے پینے کا نظم ہو جائے۔ ایک عورت نے دیکھ لیا اور پھر اس نے اپنی گھر کی کام کرنے والی بڑھیا کو بھیجا کہ فلاں جوان سے کہو کپڑے لے کر مجھے گھر میں آ کے دکھائے۔ وہ بڑھیا آئی کہ ہماری مالکن آپ کو بلا رہی ہیں، آپ کپڑے لے کے چلیں۔ انہوں نے 4-6 تھان لیے، سر پہ رکھے، پہنچے، بڑا شاندار مکان تھا، عالی شان۔ اندر کئی کمروں کے اندر گئے، بیٹھ گئے، وہاں جا کے دیکھا ایک حسین جمیل نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہے، سجی سجائی۔ انہوں نے کپڑے رکھے کہ آپ پسند کر لیں۔ اس نے کہا مجھے کپڑے کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، بہت زمانے سے تو میری نگاہ میں تھا، آج میرے قابو میں آیا ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھاگیں، تو دروازہ باہر سے بند، بڑھیا بند کر گئی۔ اب کیا کریں؟ وہ کہہ رہی گناہ میرے ساتھ کر۔ اب بولو اس وقت اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے کون ہے جو بچ لے گا؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کوئی بچے۔ بلکہ آج کے جوان تو کہیں گے اس موقع کی تلاش تو کافی زمانے سے تھی، کافی زمانے سے تھی، آج موقع ملا ہے۔ لیکن جس کے دل میں خوف ہوگا، ہزار اس کے ساتھ جتن کیے جائیں گے، اپنی جان کی بازی لگائے گا، پر بدکاری نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا۔ خواجہ مشکی نے ارادہ کیا مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے نہیں گناہ کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگی دل میں، اللہ نے تدبیر ڈالی۔ خواجہ مشکی نے کہا میں گناہ کروں گا ٹھیک ہے، لیکن ذرا مجھے استنجے کا تقاضا ہو رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ رہا استنجا خانہ، جاؤ۔ اندر گئے، انہوں نے پیخانہ کیا، پیخانے کا ہاتھ میں لیا، پورے جسم پر، چہرے پہ، سر پہ، پورے جسم پہ مل لیا، پیخانہ ملا، اور پھر دروازہ کھول کے سامنے آئے۔ اب جو عورت نے دیکھا وہ سمجھی یہ تو پاگل دیوانہ ہے، پاگل دیوانہ، بدبو کے مارے پورا کمرہ سڑ گیا۔ وہ اس نے آواز دی ارے دروازہ کھول، کس دیوانے کو میرے گھر میں لے کے آ گئی، دروازہ کھول۔ دروازہ کھولا، یہ بھاگے گئے، ایک تالاب تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے غسل کیا، کپڑے اتارے، کپڑے دھوئے اچھی طریقے سے، کپڑے گیلے ہی پہن لیے۔ تب تک درس کا وقت ہو گیا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پہنچے درس میں، پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے، پیچھے جا کے بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی کون سی خوشبو لگا کے آیا ہے، کون سی خوشبو لگا کے آیا ہے؟ یہ سمجھا کہ حضرت مذاق کر رہے ہیں، حضرت کوئی خوشبو نہیں۔ درس کے بعد حضرت نے طلب کیا سچ بتا کون سی خوشبو لگائی؟ حضرت میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ ارے جب سے تو آیا ہے مشک کی خوشبو اٹھ رہی ہے یہاں سے۔ اب اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت میں نے تو پیخانہ لگایا تھا، یہ میرے اللہ کی ذرہ نوازی کرم فرمائی ہے، پیخانے کی بدبو کو اللہ نے کیا کیا، مشک کی خوشبو سے بدل دیا۔
ابھی مولا کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے شراب کو کیسے سے بدل دیا؟ دودھ سے بدل دیا. یہاں پیخانے کو اللہ نے مشک سے بدل دیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ جب بندہ نیت کرتا ہے بچنے کی، اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو اس لیے میں اپنے جوان بھائیوں سے اور جوان بچیوں سے عرض کروں گا کہ حیا کو باقی رکھو، حیا کو باقی رکھو. خدا کے لیے بے حیا نہ بنو. بے حیاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مہلت نہیں دیتا، بہت جلدی ان کی پکڑ آتی ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ نعمت دی ہے. آنکھ کیا دی ہے؟ نعمت دی ہے. اس آنکھ کی قدر کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اس امانت میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو. حیا کے ساتھ اس کا استعمال کرو، بے حیائی کے ساتھ استعمال نہ کرو. حیا دار بنو. اور ہم اپنی بچیوں سے کہیں گے آپ پردے کے ساتھ نکلو، بے پردہ نہ نکلو. نقاب پہنو، لیکن نقاب وہ پہنو کہ جو کپڑا سستا ہو، مہنگا نہ ہو، جس کے اندر زیادہ چمک نہ ہو. نقاب وہ پہنو جس کے چاک سلے ہوئے ہوں، کھلے ہوئے نہ ہو. نقاب وہ پہنو جس پر کشیدہ کاری نہ ہو، بیل بوٹے نہ ہو. کیوں؟ جب بیل بوٹے ہوں گے، کشیدہ کاری ہوگی اور چست نقاب ہوگا تو مردوں کی نگاہیں یقینی طور پر پڑیں گی. اور جب آپ ڈھیلا ڈھالا نقاب پہنو گی، سادے کپڑے کا پہنو گی، کشیدہ کاری بھی نہیں ہوگی، بیل بوٹے بھی نہیں ہوں گے، سادگی کے ساتھ نقاب پہن کر کے آپ نکلو گی، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ 17 سال کی گڑیا ہے یا 80 سال کی بڑھیا ہے. معلوم ہی نہ ہو سکے کون جا رہی ہے، کس عمر کی جا رہی ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو یقیناً کسی کی ہمت نہیں ہو سکے گی، کسی کی ہمت نہیں ہو سکے گی. آج ظالموں نے یہ کیا، نقاب کو تو رکھا لیکن نقاب ایسا بنا دیا جو بے نقاب سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا. نقاب پہن نہیں ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے. نقاب پہن نہیں ہے، اتنا چست نقاب ہے کہ جسم کے خد و خال اس سے ظاہر ہو رہے ہیں، خد و خال ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسی لیے فرمایا تھا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بعض عورتیں قیامت سے قریب ایسی ہوں گی کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، خود مائل ہوں گی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. آپ نے فرمایا ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کے سر ہوتے ہیں، اوپر کو جوڑا باندھیں گی، بال اوپر کو نکالیں گی. آپ نے فرمایا لم یجدن ریح الجنہ، جنت کی ایسی عورتوں کو خوشبو بھی نہیں ملے گی، خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے ہم اپنی ماں و بہنوں سے عرض کریں گے نقاب کی پابندی کرو، اور آپ مردوں سے عرض کریں گے آپ بھی ڈھیٹ نہ بنو، بے حیا نہ بنو. اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکالو، ضرورت پر تو پردے کے ساتھ بھیجو، بے پردہ نہ بھیجو. اسکول میں آپ بھیجتے ہو، اسکول میں بھی آپ نقاب کے ساتھ بھیجو. آپ کہو گے اسکول والے کہتے ہیں نقاب نہیں چلے گا. میں آپ سے کہتا ہوں گھر سے لے کر نقاب پہننے میں کون سا اسکول والا آپ کو منع کرے گا؟ گھر سے بچی نقاب پہن کے نکلی اور اسکول کے دروازے تک نقاب پہنے ہوئے ہے، کون منع کرے گا؟ تیرے اسکول میں نہیں پہنتے. اور اسکول سے نکلی گھر تک آئی نقاب کے ساتھ، کون منع کرے گا؟ اتنا تو کر سکتے ہیں اسکول کے اندر چلو نہیں پہننے دیتے، نہیں پہنیں گے، وہاں بچیوں کا اسکول ہے، لیکن راستے میں تو ہم پہنا سکتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے نہ ماں اس پر غور کرتی ہے نہ باپ اس پر غور کرتا ہے. بے حیائی دندناتی پھر رہی ہے، دندناتی پھر رہی ہے. تو اس لیے حیا کے پردوں کو چاک نہ کرو، حیا کے پردوں کو چاک نہ کرو، حیا کے ساتھ رہو. اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کی رحمتیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ بیان کیا ہے، اور کیا خوبصورت تعبیر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے بھاگے ہیں مصر سے اور پہنچے مدین میں، جو کنویں کے پاس تھے، اس کنویں سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کی 2 بچیاں آتی تھیں، بکریوں کو پانی پلاتی تھیں. پہلے مرد پلاتے تھے، بعد میں عورتیں.
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی کہ مردوں کے بعد پلائیں گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھینچا، ان بچیوں کی بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ اب وہاں سے بچیاں گھر گئیں تو ابا کو فوراً شبہ ہوا، آج جلدی کیسے آ گئی، آج جلدی کیسے آ گئی؟ جب گھر میں پوچھ گچھ ہوگی تو بچی ہماری سیدھی رہے گی۔ اسکول سے 1 گھنٹہ لیٹ پہنچی، ماں پوچھتی نہیں 1 گھنٹہ کہاں تھی؟ 2 گھنٹہ لیٹ پہنچی، ماں پوچھتی نہیں بیٹی کہاں تھی؟ وہ سوچے گی اماں ڈھیل دے رہی ہے، پھر کبھی 4 گھنٹہ بھی لیٹ ہوگی، پھر کبھی پورا دن بھی غائب کر دے گی۔ لیٹ پہنچ رہی معلوم ہے آپ کو کہ اسکول سے گھر تک کا راستہ 20 منٹ کا ہے، یہ 40 منٹ میں کیوں آئی؟ فوراً سوال کرو کہ 20 منٹ کہاں لگائے تو نے۔ جب آپ بار بار سوال کرو گے یا ماں سوال کرے گی تو ماں وہ بچی سیدھی رہے گی کہ نہیں ہمارے ماں باپ دونوں کیا ہیں، بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا جلدی کیسے آئیں؟ کہا جی ابا جی ایک نووارد مہمان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اس لیے ہم جلدی آ گئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا اس کا تو ہمارے اوپر احسان ہوا، جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ اب جب بلانے گئی ہیں اس وقت کی جو قرآن نے تصویر کشی کی ہے وہ کیا ہے؟ تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، کہ وہ بچی چل رہی تھی حیا پر سوار ہو کر کے، یعنی حیا اس کی سواری تھی اور بچی اس کے اوپر سوار تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ بچی حیا کی پتلی تھی، حیا کی دیوی تھی، سراپا حیا تھی، حیا کے ساتھ وہ چل رہی ہے۔ قرآن نے یہ تصویر کشی کی ہے کہ جب مسلمان بچی گھر سے نکلے تو گویا کہ وہ حیا کی دیوی بن کر کے جا رہی ہے، حیا کی پتلی بن کر کے جا رہی ہو، اس کی چال سے، اس کے ڈھال سے، اس کی نقل و حرکت سے ظاہر ہو رہا ہو یہ ایمان والی بچی ہے، یہ حیا والی بچی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو حیا سکھائی۔ اور پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے چلی تو موسیٰ بھی تو نبی حیا والے، اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل سکتے تھے، راستہ نہیں معلوم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے چلوں گا تو پیچھے چل، جہاں پر موڑ ہو وہاں اس طرف ڈھیلا پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا ادھر کو موڑ ہے۔ منہ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حیا ہے حیا۔ اللہ ہمارے اندر بھی حیا پیدا کر دے۔ تو آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ ایک امانت ہے، اس امانت کی ہمیں کیا کرنا بھائی؟ حفاظت۔ کان اللہ نے دیے ہیں، یہ امانت ہے، اس امانت کی ہمیں حفاظت کرنا۔ ان کانوں میں لیڈ لگا کر کے گانے نہیں، گانے مت سنو، گانے سنو گے غیبتیں سنو گے، یاد رکھنا ان کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا، قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ تو یہ کان قرآن سننے کے لیے، نعت سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، نیکی کی بات سننے کے لیے ہے، یہ گانا سننے کے لیے نہیں ہے۔ ان کانوں سے گانا سنا جائے، غیبتیں سنی جائیں، چغلی سنی جائے اور اسی طریقے سے گندی گندی بے حیائی کی باتیں سنی جائے، کان اللہ نے اس لیے نہیں دیے ہیں۔ زبان اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ زبان اس لیے نہیں کہ آپ اس سے جھوٹ بولو، آپ اس سے غیبت کرو، آپ اس سے گانے گاؤ۔ اللہ نے زبان دی ہے اپنے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے اور اسی طریقے سے اچھی باتیں بتانے کے لیے۔ تو ہمارا پورا جو جسم ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کو صحیح طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا۔ یہ دل ہمارا امانت ہے، یہ دل ہمارا امانت ہے، اس دل میں خیانت مت کرو۔ یہ دل کس کے لیے ہے؟ اللہ نے یہ دل اپنے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے بنایا ہے۔ اس دل میں محبت ہو تو کس کی ہو؟ صرف اللہ کی ہو، باقی اور کسی کی نہیں۔ یا اللہ نے جن کی محبت کا حکم دیا ہے ان کی محبت ہو۔ دیکھو دل محبت کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ ہاتھ کس کام کے لیے ہے؟ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، زبان سے بولا جاتا ہے، ناک سے سونگا جاتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے، پیر سے چلا جاتا ہے، دماغ سے خیالات تیار ہوتے ہیں۔ یہ دل کس کام کے لیے ہے؟ ہر ایک عضو کا کام ہے، دل کس کام کے لیے ہے؟ دل محبت کے لیے۔ دل کاہے کے لیے ہے؟ محبت کے لیے ہے۔ دل
محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ بچا تو کسی پر تو مرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو کسی پر تو مرے گا۔ یہ دل محبت کرے گا، اس دل کی محبت کے رخ کو ہمیں اللہ کی طرف پھیرنا ہے کہ اس دل میں محبت ہو تو کس کی ہو؟ بس اللہ کی محبت ہو، باقی ساری محبتوں کو آگ لگا دو۔ اللہ کی محبت سے اس دل کو آباد کرو، اس دل کو آباد کرو، پتھر سے ہو یا صنم سے ہو یا پھر خدا سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ محبت تو آدمی کرتا ہے، کوئی آدمی کہے جناب مجھے کسی سے محبت نہیں، کہ نہیں تو پاگل دیوانہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات آپ کو تجربے کی بتاؤں، جب بچے کی عمر 14-15 سال کی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مادہ پیدا کرتا ہے، اب وہ چاہتا ہے میں کسی کو اپنا محبوب بناؤں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہتا ہے میں کسی کو محبوب بناؤں۔ اب اگر ماں نے اسے اتنی محبت دی کہ جتنی محبت وہ چاہتا ہے تو باہر کسی سے محبت نہیں کرے گا، باپ نے اتنی محبت دی جتنی محبت وہ چاہتا ہے تو اب کسی اور سے محبت نہیں کرے گا، بہن نے بھائی نے اسے محبت دی تو کسی اور سے محبت نہیں کرے گا، اسے تو محبت کرنا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ ٹشوز کیا ہے پیدا کر دیے ہیں محبت کے، محبت تو ہونا ہی ہے۔ اب اگر باپ دے رہا ہے، ماں محبت دے رہی ہے، بہن بھائی محبت دے رہے ہیں، یہ محبت غلط رخ پہ نہیں جائے گی۔ اور اگر گھر میں اس کو پیار نہ ملا، گھر میں اس کو وہ محبت نہ ملی جس محبت کی وہ تلاش میں ہے، اب ظاہر ہے یا تو کسی دوست سے یاری لگائے گا، یا کسی لڑکی سے یاری لگائے گا، یا کسی اور سے یاری لگائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے جب یہ جذبہ محبت کا رکھا ہے تو کسی سے تو کرے گا، وہ کسی سے کرے گا۔ اس لیے آپ بھائیوں سے اور مجھے اپنی بہنوں سے گزارش کرنا ہے، جب بچہ 14-15 سال کا ہو اس سے ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ کر محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ بچہ سمجھے میری ماں سے زیادہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، میرے ابو سے زیادہ مجھے کوئی اور پیار نہیں کرتا۔ جب اتنی آپ محبت دو گے بچہ باہر کسی سے محبت نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ نے نہ دی تو ہم نے خود اپنے بچے کو بگڑنے کا سامان فراہم کر دیا، بگڑنے کا سامان فراہم کیا ہے۔ تو اس لیے یہ دل کس کے لیے ہے؟ محبت کے لیے ہے۔ اس دل سے محبت کرو، اگر کرنا ہے تو پھر اللہ سے کرو، اللہ سے کرو۔ محبت ہے کیا؟ محبت ہے کیا؟ مولانا تقی عثمانی کے اشعار ہیں، 2-3 میں آپ کو سناتا ہوں۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپنا مجبور ہو جانا۔ ہماری بادہ نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے۔ پہاڑوں کو تو آتا ہے فقط جل کے طور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ جب میں تھکتا ہوں تو یہ شعر پڑھتا ہوں، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ تو محبت تو آدمی کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر یہ اللہ سے محبت ہو جائے تو کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ محبت وہ ہوگی جو ہماری محبت آہوں کو پہنچائے گی آسمان تک، زبان کھلے گی اور اللہ کا عرش تھر تھرا جائے گا، کانپ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے محبت کرنا سیکھو۔ اللہ نے خود تو ہمارے ساتھ اچھا گمان کر کے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اللہ سے عشق کرو۔ عشق کرنا ہے تو اللہ سے کرو، پیار کرنا ہے تو اللہ سے کرو۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب اللہ بکل قلوبکم، احب اللہ بکل قلوبکم، اللہ سے محبت کرو پورے دل کے ساتھ۔ ایک جگہ فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں کس کی محبت بٹھائی تھی؟ اللہ کی محبت بٹھائی تھی، اپنی محبت بٹھائی تھی۔
نبی کی محبت، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، پھر یہ دل وہ ہوں گے جہاں اللہ آ کر کے ٹھہرے گا، اس دل میں اللہ سمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہیں آ سکتا، پر ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہے۔ جب ایمان والے کا دل اللہ کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے، گندگیوں سے صاف ہو جاتا ہے، غلاظتوں سے صاف ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں سما جاتا ہے، آ جاتا ہے، چھا جاتا ہے۔ کرو گے بھائی اللہ سے محبت؟ ہاں، اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو عبادت کرنا بوجھ نہیں رہے گا، عبادت کرنا بوجھ نہیں رہے گا، پھر ہم عبادت مزے لے کر کہیں گے۔ ہمارے حضرت نے شعبان میں ہم عمرے پہ تھے تو عجیب بات فرمائی، اس سے پہلے نہیں سنی تھی حضرت سے، عجیب بات فرمائی، کہا دیکھو سورہ فاتحہ اللہ سے کالنگ ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ سے کالنگ ہے۔ اللہ سے براہ راست کیا ہوتی ہے؟ بات ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو ادھر سے ہلو کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، ادھر سے اس کا جواب آتا ہے، کہ سورہ فاتحہ میں بھی یہی ہوتا ہے، سورہ فاتحہ میں یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے فوراً کیا آتا ہے؟ جواب، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کی ہے؟ تعریف کی۔ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے، اللہ فرماتا ہے، ابن قیم نے حدیث ذکر کی ہے، اللہ فرماتا ہے ارفعوا الحجب بینی و بین عبدی، پردے اٹھا دو میرے اور میرے بندے کے درمیان، میں اپنے بندے سے بات کروں گا۔ بندہ شروع ہوا، کبھی زید میں، کبھی عمر میں، کبھی گھر میں، کبھی بازار میں، کبھی بیوی میں، کبھی بچوں میں، کبھی کھیت میں، کبھی کھلیان میں، کبھی دوستوں میں، کبھی دکان میں، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الی خیر منی، الی خیر منی، الی خیر منی، او میرے بندے مجھ سے اچھا کون تجھے مل گیا؟ مجھ سے اچھا کون مل گیا؟ کدھر تیرا دل لگا ہوا ہے؟ میں تجھے بلا رہا ہوں لیکن تو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، پھر بھی بندہ متوجہ نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے ارخوا الحجب بینی و بین عبدی، پردے ڈال دو میرے اور بندے کے درمیان، میرا بندہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو ادھر سے کالنگ ہوتی ہے، بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ ادھر سے کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ ادھر سے کہتا ہے مالک یوم الدین، ادھر سے اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ادھر سے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا ہے، آدھا آدھا ہے۔ بندے کا کام عبادت کرنا، میرا کام اس کی مدد کرنا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب قسم میرے بندے کے لیے ہے کہ مجھ سے یہ نیک راستہ مانگ رہا ہے، سب بندے کے لیے، اور بندے نے جو مانگا اس کو ملے گا۔ بولو ہم کبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ جواب دے رہا ہے؟ ہم تو جب شروع کرتے تھے ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ۔ بولو رمضان میں کیا حشر کرتے ہیں قرآن کا؟ اللہ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں، جو الحمد شروع کی ولا الضالین پہ جا کے رکے، اور بعض لوگ تو سورت بھی شروع کر دیتے ہیں، ہمارے مراد آباد میں ایک حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ 17 منٹ میں فرض نماز، وتر، 20 رکعت، تراویح سب ختم 17 منٹ میں۔ اگر کسی کی تراویح کی 1 رکعت چھوٹ گئی، اس کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، آخر تک پالے وہ۔ تو اب بولو یہ نماز اس پر لعنت بھیجے گی یا مغفرت کرائے گی؟ یہ قرآن اس پر لعنت بھیجے گا یا رحمت اتارے گا؟ لعنت ہی ہوگی اس کے اوپر۔ لیکن لوگ شاباشی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت تیز پڑھا۔ ان بدبختوں کو بھی نہیں پتا، اس نالائق کو بھی نہیں پتا کہ کتنی لعنتیں اس کے اوپر برسیں۔ تو اس لیے جب سورہ فاتحہ پڑھا کرو تو اس شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے،
میرا اللہ مجھے کیا ہے جواب دے رہا ہے، اس شوق کے ساتھ پڑھا کرو، پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ آئے گا۔ جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو عبادت کرنے کو آدمی کا دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے اور پھر خوب عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دل کاہے کے لیے میں نے بتایا، کس کام کے لیے ہے؟ یہ دل پیار کرنے کے لیے ہے۔ آپ کی زبان میں کیا ہے؟ پیار کرنے کے لیے ہے، محبت کرنے کے لیے ہے۔ آپ بہتوں سے کہتے ہوگے، اپنے دوستوں سے بھی، اور خدا نہ کرے کسی لڑکی سے تعلق ہے اس سے بھی کہتے ہوگے آئی لو یو، آئی مس یو۔ ہاں آج کل کی ٹون ہے نا، یہ آج کل کی ٹون یہی ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، میں آپ کو مس کر رہا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یہ ٹون ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کبھی آپ نے اللہ سے کہا آئی لو یو اللہ، اے اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں؟ کہا کبھی؟ کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوتے اللہ سے کہا ہوتا اے اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھے مس کرتا ہوں، اے اللہ تو کہاں ہے، اے اللہ تو کہاں ہے؟ کبھی اللہ سے بھی تو کہا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو پیار کرنا ہے تو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ باقی جس سے پیار کرو گے یا تو ایک دن آپ مرو گے، ایک دن وہ مرے گا۔ اللہ سے پیار کرے گا اللہ باقی، محبت باقی، اور اللہ جو بدلہ اس پیار پر دے گا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا، اپنے نبی سے فرمایا تھا عش ما شئت فإنک میت، نبی جی جتنا چاہو رہ لو، دنیا میں مرنا ہے آپ کو۔ وَاحْبِبْ بِمَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے چاہے آپ پیار کرو، ایک دن آپ کا محبوب جدا ہو کے رہے گا، جدا ہو کے رہے گا۔ لہذا اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرو، پیار کرنا ہے تو اللہ سے کرو، پھر دیکھو آپ اللہ سے پیار کرو گے ساری دنیا آپ سے پیار کرے گی، آپ اللہ سے پیار کرو گے ساری دنیا آپ سے پیار کرے گی۔ تو یہ دل اللہ نے کس کام کے لیے بنایا؟ محبت کے لیے۔ کس کام کے لیے بھائی؟ محبت کے لیے۔ کس سے؟ دل ایک ہے اور ایک کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک کے لیے ہے۔ ایک کون ہے؟ اللہ۔ دل ایک ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی دل دو گے یاد رکھنا دل کو سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، یہ دل بے قرار رہے گا، بے چین رہے گا، تڑپتا رہے گا، مچلتا رہے گا، جب تک کہ آپ اسے اللہ کی محبت نہیں دے دو۔ تو اس لیے ان اعضاء کو اللہ نے امانت بنایا۔ ایسی اولاد اللہ نے کیا بنائی ہے ہمارے لیے؟ اولاد کیا ہے؟ اولاد امانت ہے، امانت۔ اس امانت کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ نے اولاد دی ہے، آپ اس پر ظلم مت کرو، ظلم مت کرو۔ اولاد کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ آپ نے اسکولوں میں تو بھیجا پر اللہ نہیں سکھایا، نبی کو نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، ایمان نہیں سکھایا، دل کے اندر ایمان کی عظمت آپ نے نہیں بٹھائی۔ اسکولوں میں آپ نے بھیج دیا اور وہاں جا کر کے اس نے نامعلوم کتا بلی چھچھندر کیا سیکھا، وہاں سیکھ رہا جا کر کے، اور گھر میں آتا ہے ایمان کے تذکرے نہیں ہوتے۔ یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ میں پڑھانے کو منع نہیں کرتا، میں تو دعا کرتا ہوں ہمارے مسلمانوں میں اللہ کرے بہت سے IAS ہوں، PCS ہوں، اعلیٰ ترین ڈاکٹر ہوں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے وکلا ہوں، میں دعا کیا کرتا ہوں، لیکن ایمان کے ساتھ میں، اسلام کے ساتھ میں، قرآن کے ساتھ میں، نبی کے اخلاق کے ساتھ میں، جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، جس شعبے میں جائیں، اپنی چھاپ چھوڑیں کہ مسلمان ہے رشوت نہیں لیتا، مسلمان ہے غبن نہیں کرتا، مسلمان ہے خیانت نہیں کرتا، مسلمان ہے ظلم نہیں کرتا۔ ایک چھاپ چھوڑے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ماں نے یہ سبق پڑھایا ہوگا، باپ نے یہ سبق پڑھایا ہوگا، ایمان کا درس دیا ہوگا، تب یہ ہوگا۔ اور گھر میں ماں نے سبق نہیں دیا، باپ نے سبق نہیں دیا، اسکول میں سبق لیا، اس نے اپنی میم سے سبق لیا ہے، مسٹر سے سبق لیا ہے، ماسٹر سے سبق لیا ہے، جیسے وہ بے دین، یہ بھی بے دین بنے گا، یہ بھی بے دین بنے گا۔ پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن جو تعلیم ہمارے ایمان پر شبخوں مارے، جو تعلیم ہمارے ایمان کو چھین لے، ہم ایسی تعلیم کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیں،
ہمیں نہیں ایسی تعلیم چاہیے جو ہمارے ایمان پہ ضرب لگائے۔ ایمان کے تحفظ کے ساتھ میں اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ایمان ان کا بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے مراد آباد میں وویکانند ایک اسپتال ہے، وہاں ایک دماغ کے سرجن آئے، وہ رہنے والے تھے کلکتہ کے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، داڑھی بھی ماشاءاللہ، دیندارانہ ذہن، پکے نمازی۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، ان کی 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی، 10 سال پہلے 3 لاکھ روپے مہینہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کا ذہن کہاں سے بنا، یہ ذہن آپ کا کہاں سے بنا؟ تو کہنے لگے یہ مکتب کی برکت ہے۔ کیا کہا؟ یہ مکتب کی برکت ہے۔ بچپن میں میرے ابا نے 3-4 سال مجھے مکتب میں رکھا تھا، وہاں سے جو میرے سینے میں لو جلی ہے، شمع جلی ہے ایمان کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو چیزیں میں نے یاد کی تھیں وہ اب بھی مجھے ایمان کی، دین کی ساری یاد ہے۔ تو ہم کہیں گے اپنے بچوں کو ایسا پڑھاؤ، یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے اندر اگر ہم خیانت کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمارے گریبان ہوں گے، ان بچوں کے ہاتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے یہ ظالم باپ ہے میرا، اس نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا، ماسٹر تو بنایا، انجینئر تو بنایا، اور مجھے وکیل تو بنایا، پر ایمان سے مجھے محروم کر دیا، مجھے ایمان نہیں دیا۔ یہ ہماری زبردست خیانت ہوگی، اور پھر اللہ کے دربار میں ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ اولاد امانت ہے، امانت، اس امانت کی حفاظت کرو۔ ہماری مائیں بہنیں، بچہ ماں کی گود میں اور بچی ماں موبائل دیکھے، ٹی وی دیکھے، گانا گائے، سر کھلا ہوا ہو تو بچے پر منفی اثرات یقینی طور پر پڑیں گے، یقینی طور پر پڑیں گے۔ اور ماں جب نیک ہوگی بچہ بھی نیک ہوگا، بچہ بھی نیک ہوگا۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بایزید بستامی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے بختیار کاکی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے خواجہ اجمیری پیدا ہوتے ہیں۔ اور ماں جب بگڑتی ہے تو ناچنے والے پیدا ہوتے ہیں، زانی پیدا ہوتے ہیں، شرابی پیدا ہوتے ہیں، جواری پیدا ہوتے ہیں، سٹے باز پیدا ہوتے ہیں، نبی کی سنتوں کے مذاق اڑانے والے پیدا ہوتے ہیں، فرائض کو چھوڑ کر کے حرام کا ارتکاب کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، حرام کمانے والے پیدا ہوتے ہیں، رشوت لینے والے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں اپنی گود میں جو درس دیتی ہے وہ درس ان کی عمر بھر چلتا ہے، عمر بھر چلتا ہے۔ تو اس لیے ماؤں کو پہلے بننا پڑے گا، ماؤں کو پہلے بننا پڑے گا۔ ماں اپنی زندگی بنائے اور یہ جو امانت اللہ نے دی ہے اس امانت کی پوری حفاظت کرے، پوری حفاظت کرے۔ ماں کیا سوچتی ہے بچہ بھی چھوٹا ہے کیا کر لے گا؟ نہیں، ماں بچہ بولتا نہیں ہے لیکن ریکارڈنگ سب کر رہا ہے، ساری ریکارڈنگ ہو رہی اس کے دماغ میں، آنکھوں کے ذریعے سے بھی، کانوں کے ذریعے سے بھی سب ریکارڈنگ ہو رہی۔ بڑا ہوگا جو اس نے ریکارڈ کیا ہے وہی بولے گا۔ ماں گالی دے رہی ہے کہ بچہ چھوٹا اسے پتہ نہیں ہے، وہ گالی اس کی میموری میں کیا ہو گئی؟ سیو ہو گئی۔ ماں نے قرآن پڑھا وہ اس کی میموری میں سیو ہو گیا، ماں نے کلمہ پڑھا وہ اس کی میموری میں سیو ہو گیا۔ بڑا ہو کر وہی بولے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے حضرت کے پاس میں ایک حضرت کی مریدہ تھی، اپنے 2 سال کے بچے کو لے کر آئی کہ حضرت جی میرے بچے کا سبق سن لیجئے۔ حضرت نے سوچا بچہ جو ہے کلمہ وغیرہ سنائے گا، کہ ٹھیک ہے۔ 2 سال کا بچہ جو صحیح سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا، اپنی بات نہیں کہہ سکتا، حضرت نے کھڑا کیا کہ بیٹا سناؤ۔ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ پوری سورہ ملک اس نے سنائی، 2 سال کے بچے نے سورہ ملک سنائی۔ حضرت بھی حیران رہ گئے، پوچھا پردے سے ارے اس معصوم کو تتلی زبان جو اپنی بات نہ کہہ سکے اس نے قرآن کیسے یاد کیا؟
کیسے سورہ ملک سے یاد ہو گئی؟ تو ماں نے اندر سے جواب دیا، اللہ نے جب سے یہ نعمت میرے پیٹ میں پہنچائی تھی اس وقت سے میں روزانہ سورہ ملک کی سوتے وقت تلاوت کرتی تھی۔ جب یہ گود میں آ گیا پاکی کے بعد سے آج تک میں روزانہ اپنے بچے کو سورہ ملک سنا کر کے سلاتی ہوں۔ آج اللہ نے اس قابل بنایا میرے بچے کو کہ سورہ ملک اس کو یاد ہو گئی۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں، اس کو ماں کہا جائے گا۔ سلام ہو ایسی ماؤں کو، سلام ہو ایسی ماؤں کو۔ اور آج بچے کو سلاتی ہیں مائیں، سلا دیتی ہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، نہ معلوم کیا کیا بول کر کے۔ تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور باپوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو امانت اولاد کی شکل میں اللہ نے دی ہے اس کی مکمل طور پر حفاظت کریں۔ کرو گے بھائی؟ 1 بجنے والا ہے، ایک بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، لہذا بج گیا 1 تو لگ جائے بریک، لگ جائے 1، بج گیا 1 تو لگ جائے کیا؟ بریک، ٹھیک ہے نا جی؟ شوق سے سن تو رہے ہیں پر ہمیں صبح تو پہنچنا ہے۔ 8 بجے سے 7:30 بجے سے ڈیوٹی ہے مدرسے میں، 7:30 بجے سے ڈیوٹی ہے۔ آپ تو شوق سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو سنا اس پر ہی عمل کر لو، جو سنا ہے اس پر ہی عمل کر لو۔ بہت کچھ آپ نے پہلے بھی سن لیا، ہم نے بھی بہت کچھ آپ کو سنا دیا۔ اور خاص طور سے جو میں نے کہا بے حیائی سے بچو اور اپنے بچوں کی تربیت پر خاص طور سے توجہ دینے کی کوشش کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے گھر میں تو عید کا چاند تھا، تو پوچھا اماں نے بیٹا چاند دیکھا؟ کہ ہاں دیکھا۔ تو ماں نے جملہ کہا بیٹا آئندہ سال آئندہ مہینے چاند تو دیکھے گا پر مجھے نہیں دیکھے گا۔ باپ پہلے سے نہیں تھے، ماں نے جملہ کہا تو اپنی ماں سے لپٹ گئے، اماں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ ابا ہے نہیں، آپ بھی چلی جاؤ گی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ تو ماں نے کیا کہا بیٹا تہجد کے وقت آنا۔ تہجد کے وقت پہنچے تو اماں کو دیکھا دعا مانگ رہی ہیں تہجد پڑھ کے۔ بیٹے کا یوں ہاتھ پکڑا، آسمان کی طرف کیا اور کہا اے اللہ میں نے اپنے اس لال کو تیرے حوالے کیا۔ ہاتھ یوں گرا، پیچھے کو مر گیا۔ یہ ہے ماں، کس کے حوالے کر کے گئیں؟ اللہ کے حوالے کر کے گئیں تو کیا بنے؟ نظام الدین اولیاء بنے، نظام الدین اولیاء۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرو گی اور سچے دل سے اللہ سے مانگو گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی ولی بنائے گا۔ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ ولی اب بھی ہیں، قیامت تک ولی رہیں گے۔ آپ دعا کرو ہماری نسل میں اللہ ولی پیدا کر دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ ہوگا۔ مراقبہ کہتے ہیں گردن جھکا کے اللہ کو یاد کرنا۔